حضرات گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمانا شروع کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، کئی دنوں تک گھر نہیں لوٹتے تھے، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا لے کر جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک فرشتہ جس کو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور یہ وہ حضرت جبرائیل ہے جو تمام انبیاء کی بارگاہ میں، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، یہیں سے قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو پڑھتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، تو شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں یعنی تمام مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا بھی قرار دیا ہے۔ ساتھ میں جب بندہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو بندے کو یقین ہوتا ہے نا، پھر وہ یقین 100 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ جب بندہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو شروع میں ہوا تھا اب ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، قرآن جب اس کی خبر دیتا ہے تو اس وقت بندے کو پتہ لگتا ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں، صبح اٹھ کر کے سورج اگنے سے پہلے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے میں اپنی پیشانی رکھتا ہوں، جسے میں کہتا ہوں کہ اللہم ربنا، وہ میرا رب کتنا بلند ہے کہ وہ میرا رب وہ ہے، جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اس سے مہربان کسی کا کوئی رب نہیں، دنیا میں کوئی نہیں اس سے بڑا مہربان۔ یار اس سے بڑا مہربان رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جو آپ 24 گھنٹے کی روٹین میں جو کچھ آپ کرتے ہو، وہ تمام کام آپ کے، چاہے آپ نے اچھے کام کیے ہو چاہے وہ آپ نے برے کام کیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر بٹھا رکھے ہیں۔ وہ ایک نیکی کا فرشتہ ہے، جو آپ نیکی کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، آپ کے گھر پہ کوئی شخص آیا، آپ نے اس کو پانی کا گلاس دیا، آپ نے اس کو پانی پلایا، پانی پلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے جنہوں نے پوری حدیث کی کتاب لکھی ہے، ان کا نام ہے حضرت حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حاکم نے کتاب لکھی ہے مستدرک الحاکم، جو کہ حدیثوں کی کتاب میں گنی جاتی ہے۔ نساپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی چہرے پر ایک بار ایک پھنسی ہو گئی تھی، پھوڑا ہو گیا تھا، بہت سارا علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بہت سارا علاج انہوں نے کرا لیا کہ یہ پھر پھوڑا کیوں ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، علاج ہم کسی سے بھی کروائیں، علاج کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا کہ دوا دینا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں چاہتا ہے نا، شفا نہیں ہو سکتی، بات یاد رکھیں۔ حضرت امام حاکم جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے والے، جب ان امام حاکم نے کئی بڑے بڑے جو حکیموں سے، ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اس زمانے میں، جو ان کو جو دوائی دی جاتی تھی ہر ایک آدمی پر تو اثر کرتی تھی، لیکن آپ کا جب پھوڑا ٹھیک نہیں ہوا، امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آقا علیہ السلام کی جنہوں نے حدیثیں اکٹھا کی ہو، اور پوری امت جو ہے قیامت تک کی امتیں ان حدیثوں کو پڑھتی ہے، آج بھی پڑھتی ہے، وہ قیامت تک پڑھتی رہے گی آقا علیہ السلام کی حدیث۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک بوڑھی خاتون تھی جو حضور پر درود پاک پڑھا کرتی تھی، حضور علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ پھر حاکم کو یہ کیوں نہیں کہتی، ان کو بول کہ اللہ کے بندے تیرے گھر کے سامنے ایک سبیل لگا، سبیل کہتے ہیں آپ نے اگر اپنے گھر کے باہر ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا جسے آنے جانے والے سارے لوگوں کو آپ نے اگر پینے کا حکم دے دیا، اس کو سبیل کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کا نام اور رکھ دیا، آپ نے رکھ دیا کہ امام حسین کی سبیل، یعنی اب اس پانی سے جو بھی کوئی پیے گا اس کا ثواب اللہ مجھے بھی عطا کرے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت سے ثواب کو پیش کر رہا ہوں، اس کو امام حسین کی سبیل کہا جاتا ہے، بات یاد رکھیں۔ بھئی آپ اگر کہتے ہو کہ ہم میلاد کراتے ہیں کس کے نام کی؟ غوث پاک کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم لوگ جو ان کو خدا مانتے ہیں، اس کا مطلب کبھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کا ثواب اللہ مجھے بھی عطا کرے گا اور اس کا جو ثواب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں کسی کے نام کی طرف اس کو جو ہے ڈائیورٹ کرنا۔ تو وہ خاتون صبح بیدار ہوتی ہے اور امام حاکم کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہا کہ آپ کو تکلیف ہے کوئی؟ کہا کہ میرے چہرے پر ایک پھنسی ہو رکھی ہے اور میں نے کئی لوگوں سے علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آقا علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کو بولو کہ اپنے گھر کے باہر سبیل لگائے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں سبیل لگایا، 3 دن کے بعد دیکھا کہ پھوڑا غائب تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ اپنے گھر کے باہر، اپنے جو ہے مطلب دکان کے باہر، اپنے جو ہے جو رستے پہ آدمی جو سبیل لگاتا ہے اس سے بڑا ثواب کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی والا فرشتہ لے رکھا ہے اور ایک بدی والا۔ بدی کا کہتے ہیں مان لیجیے آپ رستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا آدمی دکھا جسے آپ کو کوئی پریشانی اور آپ نے اس کو گالی دے دی۔ ایک چیز بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون شخص ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ بھئی ہر آدمی اپنے باپ سے اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، کسی کی بہن کو برا کہتا ہے، کسی کے باپ کو برا کہتا ہے، وہ گالی لوٹ کر واپس اسی کی طرف آتی ہے، اسی کی طرف آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نے کوئی برائی کا کام شروع کیا اور اس برائی کا اثر آپ پر ہوگا نہیں، یہ قطعی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے اگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہو اور اس کا اثر آپ کی زندگی پر نہ پڑے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے لگا رکھے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب شب برات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہی فرشتے آپ کے سارے نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے دوسری روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر شام کو آپ کا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے اچھے کام جو برے کی جو سب کچھ آپ اللہ کی بارگاہ میں، آپ نماز میں اقرار کرتے ہو نا الرحمن الرحیم، پروردگار تجھ سے بڑا میرا مہربان رب کوئی نہیں ہے، یہ آپ کیوں کہتے ہو؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ پورے دن ہم لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر کسی کو اللہ تھوڑی نعمت دے دے اگر تو ہمارے دل جو ہے ان کے لیے کشادہ ہو جائے، ہمارے دل جو ان کے لیے جو سکڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر تھوڑا سا اگر کوئی نیک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار کل تو ہمارے ساتھ ہی گھومنے والا بندہ تھا یہ، اگر آج نمازیں پڑھ لی تو کیا ہوا؟ یہ بات یاد رکھے کہ اگر کسی بندے نے توبہ کر لی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ہم لوگ کوئی نہیں ہے اس کو جج کرنے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی ہوں سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی اپنی پچھلی زندگی چھوڑ کر کے اگر کسی نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہو اس کا ذمہ دار وہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب اس کو دینا ہے۔ قیامت کے دن نہ میں آپ کا حساب لینے والا ہوں نہ آپ مجھے حساب دینے والا، بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے میری نمازوں کا حساب دینا ہے، اس لیے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کبھی بھی اپنی نمازوں پر اترائیے مت، کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے کہ میں تو یار پھر بھی اس سے ٹھیک ہوں نا یار، اگر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی آزمائش آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیتے ہیں پھر میں تو 5 وقت کی پھر بھی سجدہ کرتا ہوں، یہ میرے پاس میں جو یہ تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے پھر بھی ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز پڑھنا اپنا کام ہے صاحب، قبول اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے اس کا پتہ ہمیں بھی نہیں ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ آپ قرآن مجید کی ایک سورت ہے ارائیت الذی یکذب بالدین پڑھیے، ایک شخص آئے گا جس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھی، صدقہ اگر کرنا ہو تو اس جیسا ہوتا تو ٹھیک رہتا۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا ایسا بندہ تھا کہ وہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا وہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیتا تھا، اس جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے زمانے کا حاتم طائی، ایسا ہی کوئی ایک شخص آئے گا، اگر لوگ اس کی قسمیں کھائیں گے کہ نماز ہوتی تو اس جیسی ہوتی تو ٹھیک رہتا۔ وہ بندہ جب لایا جائے گا نا تو پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوگی، یہ نماز کی نیکیاں ہیں، یہ زکوٰۃ کی نیکیاں ہیں، یہ حج کی نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں اس طرف ہوگی۔ لیکن آخر تک جب دھیرے دھیرے جائے گا تو بڑا جو ہے اونچے فخر کے ساتھ جائے گا کہ میری جیسی نیکیاں تو کسی کی ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے پروردگار اس نے میرا حق کھایا تھا، کیا کرنا ہے؟ تو کہا اس کی نماز کی ساری نیکیاں مجھے دے دیں۔
اور میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ کسی کا اگر دنیا میں آپ نے کسی سے کوئی قرضہ لے رکھا ہے اور آپ کی نیت یہ بدل گئی ہے کہ اب وہ تو چلا گیا، اس کی اولاد کو کچھ پتہ نہیں ہے اور میں اس کا قرضہ کھا جاتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جس کو قرآن کہتا ہے اس کے تم مردہ مت کہو بلکہ گمان بھی مت کرو، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، ایک کہے گا کس نے میرا جو ہے مطلب قرضہ کھایا تھا، ایک کہے گا کہ تھوڑی سی زمین تھی، سارے لوگ اس کی طرف تھے، میری طرف کوئی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں جب معاف کروں گا جب اس کے سارے روزوں کا ثواب مجھے دے دے۔ ایک پہاڑ پھر چلا جائے گا، پھر ایک بندہ اور آئے گا کہ پروردگار جب یہ بڑی سی حویلی بنا رہا تھا نا تو اس حویلی کے سامنے میری زمین تھی، سارے لوگوں نے کہا شیخ صاحب ہے تو غریب آدمی ہے، ویسے ہی تو غریب ہے، یہ سیٹ ہے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں نے لوگوں کا کہنا مان لیا، میں نے اس کو زمین دے دی لیکن میں نے معاف نہیں کیا ہے۔ اللہ کہے گا کس چیز سے مانے گا؟ تب اس کو معاف کیا جائے گا نا تو پھر وہ کہے گا پروردگار اس کی زکوٰۃ کا سارا ثواب مجھے دے دے۔ دھیرے کرتے کرتے دھیرے دھیرے اس کے سارے جو ہے وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہوتے جائیں گے، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا نا پھر بھی ایک بندہ آئے گا، پروردگار یہ مجھے گالی گلوچ کیا کرتا تھا، مجھے تانے دیا کرتا تھا، تو اللہ کہے گا پھر کیا کرتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بچا بھی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو کہے گا پروردگار جو میں اس وقت اس کو معاف کروں گا اگر یہ میرے سارے گناہ لے لے اور اپنے سارے نیک اعمال مجھے دے دے۔ اب وہ بندہ جو کہ سب کچھ کر کے گیا ہو جہنم میں جا رہا کسی اور کی وجہ سے، کس لیے؟ وہ یہ سوچ کر کہ میں تو بڑا نمازی تھا سرکار۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو فرشتے لگا رکھے نا، کبھی بھی انسان کو اپنے آپ کو اکیلے کبھی یہ مت سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، کبھی آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اب اندازہ لگائیں کتنی وہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، ہمارے یہاں پر تو تھوڑا سب کچھ ہو جاتا ہے نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کون سے جو ہے کلمات بولنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی اللہ کا ولی تھا، یہ اللہ کے ولیوں کی سوچ ہو سکتی ہے، تو وہ جا کر کے سب کچھ اس نے چھوڑ دیا اور جا کر کے پہاڑوں میں رہنے لگا اور ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، روزانہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ کئی سجدے کرتا تھا، مطلب روزانہ روزے رکھتا تھا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، کہا میرے پیغمبر جا کے اس کو بولو کہ چاہے وہ سجدے کر چاہے کچھ بھی کر، میں نے تیری بارگاہ تیرے اعمال میں نے اب تیری جو ہے مطلب میں نے تیرے اعمال قبول نہیں کرنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے پاس، کہا بھئی ایسا کیا کرتے ہو؟ کیا ہوا؟ کہا میں جو ہے یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں، 5 وقت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرض نہیں تھی، کہا میں روزے بھی رکھتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں، کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے کوئی بھی نیکی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ شخص اٹھ کر کے جھومنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے جھومنے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے فرمایا میں تیرا ایک بھی جو ہے مطلب عمل قبول نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ آج تک میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا، مجھے اللہ نے یاد نہیں کیا، آج کم سے کم اللہ نے مجھے یاد اس لیے تو کیا نا کہ میں تیری جو ہے نیکیاں قبول نہیں کر رہا ہوں، اب میرا کام ہے نیکی کرنا، وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ میرا مالک ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتے کہ آپ جو نماز پڑھے وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ کل آئے ہو مولانا صاحب، ہم اس وقت سے پڑھ رہے ہیں جس وقت آپ مدرسہ نہیں گئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، نہ نماز میرے گھر کی ہے نہ یہ قرآن میرے گھر کی ہے، باتیں وہی بتائی جائے گی وہ کتاب اور قرآن و سنت میں جو ہے حدیث سے ثابت ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اب آپ نے کہاں سے سیکھی وہ مجھے نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی اپنے گمان میں کبھی مت رکھیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا جو مذہب ہے نا وہ یہ فرماتا ہے کہ دین سیکھنے کی کوئی عمر تھوڑی ہے نا، بھئی بچہ جب جو ہے مطلب تھوڑا سا جو ذہین ہو جائے وہاں سے لے کر کے کہاں تک آپ قبر میں جب تک نہیں پہنچ جاتے ہو تب تک آپ پر فرض ہے کہ آپ علم دین سیکھتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے دو رکعت نماز جو پڑھنی وہ پڑھنی ہے بس جیسی ہے تو اللہ پاک قبول کرے گا۔ سرکار آپ دنیا میں تھوڑی سی اگر کوتاہی کر لے تو دنیا والے آپ کو جو ہے مطلب ہزاروں تانے سنائیں گے، اس لیے آپ دنیا کی جو ہے رنگینیوں میں جانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کو آپ کہتے ہو نماز میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، آپ اس لیے کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ فرشتے جو ہم سب کے گناہوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، انہی فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ وہ نہیں کہتا ہے کہ اگر اس نے میری نافرمانی کی ہے تو میں اسے روٹی نہیں دوں گا، وہ نہیں کہتا ہے کہ سورج کل تمہارے لیے جو روشنی نہیں دے گا، چاند تمہارے لیے چاندنی نہیں دے گا، وہ نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آنا تو کل قیامت دن میرے پاس ہی ہے، حساب اس وقت لیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دنیا میں جب تک ہو اعمال کرو، اچھے کام کرو،
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اگر تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو بڑھ چڑھ کر تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ بھلائی وہ چیز ہے، قرآن مجید نے بھلائی کا لفظ کئی مرتبہ استعمال کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کئی مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جس کو لوگ پاگل کہا کرتے تھے، کوئی لوگ کھڑا نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، اس لیے کہ وہ جس سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی نا پھر وہ رکتی نہیں تھی، اس لیے لوگ اسے جو ہے مطلب کترا گئے، بور ہو جاتے تھے لوگ اسے۔ ایک دن دھوپ تھی، اور مکہ مکرمہ جو ہے یہ عرب کی جو گولف کنٹری ہے، وہاں کی اگر دھوپ ہے نا وہ جو ہے مطلب معنی رکھتی ہے، ٹیمپریچر کبھی بھی 60 سے نیچا نہیں ہوتا وہاں کی دھوپ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے ہیں اور وہ خاتون مل گئی جس کو پوری دنیا پاگل کہتی تھی۔ اس نے کہا رکیے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، صحابہ کرام کو تکلیف ہونے لگی کہ آقا علیہ السلام دھوپ میں کھڑے، اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب 4 گھنٹے کے بعد جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری باتیں پوری ہو گئی نا، تو اس عورت نے کہا تھا لوگ مجھے پورا زمانہ مجھے پاگل کہتا ہے، آپ حقیقت میں اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر کے 4 گھنٹے آپ نے بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے تبلیغ ایسے کی ہے دین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے۔ نماز اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، نہ یہ کہ مجھے کوئی گھر والا نمازی کہے گا، نہ مجھے یہ، حالانکہ ہماری اگر ہم حدیث پڑھیں تو سب سے بڑا شرک کس کو کہا گیا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو شرک ہے ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ کوئی بندہ عبادت کرے وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ سب سے بڑا شرک ہے سرکار۔ کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا گیا جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی، اور ان چیزوں میں ہمیں ڈال دیا گیا جو چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں تھی۔ اس لیے نماز بھی پڑھیے نا تو اللہ کی خاطر، پروردگار تو ہے میرا مالک ہے، مجھے جو ہے مطلب تجھے حساب دینا ہے، باقی دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، کون کیا سوچتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ تو میرا مالک ہے، تو وہاں رکھ، تو وہاں راضی، تو مجھے اس حال میں رکھ جہاں تو بھی راضی رہے، تیرا محبوب بھی راضی رہے، بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ پھر مجھے نماز کی جنازہ کی مجھے بھیڑ دیکھنی ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد تو جو لوگ باتیں کریں گے نا وہ الگ چیز ہوگی۔ بھی آپ دنیا سے چلے جاؤ گے نا تو 3 دن تو لوگ آپ کو بھی اچھا کہیں گے، 4 دن کے بعد لوگ آپ کی خامیاں نکالنا شروع کریں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ جب نماز جنازہ میں آپ کسی کے جاتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کیسا بھی آدمی ہو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وجہ کیا جانتے ہو؟ وجہ یہ کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم اس کی تعریف کریں، 4 دن کے بعد اس بندے کے بارے میں پوچھئے آپ ہو، میں ہوں، جو ہمارے ساتھ جو کندھا ملا کر ہماری برائی میں ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ ہمیں قبر میں دفنانے کے بعد میں وہ لوگ کسی اور کے ساتھ کندھا دے دیتے ہیں، اور وہ پھر اسی برائی میں واپس ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آج جس آدمی کے ساتھ ہم کھڑے تھے وہ آدمی جس طریقے زمین میں گیا ہے، کل اس جگہ ہمیں بھی حاضر ہونا ہے، اور وہاں اللہ کے 2 فرشتے پھر آنے ہیں، وہاں آ کر کے وہ سوال کریں گے، بھائی تو دنیا میں تھا تو کوئی تو تمہارا رب تھا نا، کوئی تو تمہارا رب تھا جس کے ساتھ انہیں وفاداری کی ہے، رب کون ہے تمہارا؟ تو تم کہو، تم اگر حقیقت میں تو نماز پڑھنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، تو کہہ دو کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر اب جب اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کو ماننے والی بہت ساری قومیں آئی تھی، بنی اسرائیل بھی اللہ کو مانتی تھی، قوم ہنود بھی اللہ کو مانتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پھیر بدل کر لیا، الگ بات ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جب تک تھے تب تک تو لوگ اللہ کو مانتے تھے، حضرت سلیمان کے بعد وہ جادو میں پڑ گئے۔ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹوری آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی امت تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جادو کی طرف پھر اپنا جو ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ایک اللہ کے پائیدار نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات پر یقین رکھتے تھے۔ اب تم تھے تو صحیح، چلو اللہ کو مانتے تھے، لیکن کون سا دین تھا؟ قرآن میں کہا جاتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مذہبوں میں سب سے بہتر مضبوط جو اللہ کے یہاں دلیل جس کی ہے وہ ہے اسلام ہے۔ تو اب تم بتاؤ کون سا تمہارا دین ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تم اس چیز پر کے قائل تھے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ کہہ دو گے کہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے تمہاری زبان کھلے گی اور تم کہو گے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، یہاں تمہاری چھوٹ نہیں ہوگی۔ پھر دین اسلام کو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے نبیوں نے پروموٹ کیا تھا، سارے انہوں نے دین اسلام کی ہی تو مطلب تبلیغ کی تھی، اتنے نبی آئے تھے، کوئی ایک ایسا نبی جس کے تم امتی ہو، کون ہے وہ؟ پھر ان کو سامنے لایا جائے گا جن کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا، بتا تو صحیح، دنیا میں جو کچھ تھا وہ کر لیا ٹھیک ہے، نہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب دنیا میں تھا، تب کیا کہتا تھا۔ اگر آپ درود پڑھنے والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، کسی کی برائی کرنے والے نہیں تھے، کسی کو اللہ نعمت دیتا تو آپ کا دل بڑا ہونے والا تھا، کسی کی آپ جو ہے کسی کو نعمت مل جاتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پروردگار اس کو جو نعمت دی ہے نا اس کی نعمت سلامت رکھ، اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر۔ ایسا نہیں کہ اس کو نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دی ہے نا یہ اس قابل تو نہیں تھا لیکن اللہ نے دے دی، کوئی بات نہیں، یہ نہیں۔ اگر آپ اس قابل تھے کہ آپ نے جس کی خوشی دیکھی آپ اس میں خوش ہو گئے، جس کا غم دیکھا آپ اس میں غم ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو دیکھ کر آپ کہو گے یہ وہی نبی ہے جن پر میں درود پڑھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام خود فرماتے تھے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ وہی نبی ہے۔ جب یہ 3 سوال آپ کر دو گے نا تو آپ جو یہ آج کل کہتے ہیں نا فلاں کا عرس کب ہے، فلاں کا عرس کب ہے، یہ عرس لفظ وہیں سے نکلا ہے سرکار۔ پھر وہ کہے گا، فرشتے کہیں گے ایسے سو جا، کیسے؟ جیسے پہلے رات کی جو ہے دلہن سوتی ہے۔ مطلب کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پہلی رات جو آتی ہے نا اس کے سارے گھر والے ناز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ایک اچھا سا جو ہے مطلب جو ہے روم کیا جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ساری چیزیں نئی لائی جاتی ہے اور اس کے لیے آرام والی چیزیں پیش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم وہ بندہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر رکھ کر کے آیا ہے، یہاں اب تیرے لیے ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ساری فیسلٹی تیرے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے دیں گے جو دنیا میں ایک دلہن کو پہلی رات دی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وہ رب ہے کہ اگر اس کے فرشتے ہمارے گناہوں کو لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا سرکار، تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے، ہماری اچھی تقدیر بھیجتا ہے، ہمارے جو ہے مطلب ہمارے لیے جو ہے مطلب یہ کھیتی باڑی کی ساری فصلیں، یہ اناج وغیرہ یہ ہماری قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے تو بھیجتا ہی ہے۔ باقی ہے کون جو دوسرا دینے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ؟ اس پر بھروسہ رکھ کر کے بات کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کے زمانے میں 2 میاں بیوی تھے، بڑے نیک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایک جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ دیکھیے یا تو مصیبت ہوتی ہے پھر آزمائش ہوتی ہے، بات یاد رکھیں۔ مصیبت کب آتی ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ جو تم نے گناہ کیا نا یہی لوٹ کر تمہاری طرف آئے۔ آزمائش تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تو جو کرے گا ٹھیک کرے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی کبھار اس کو آزمانا بھی چاہیے۔ پھر وہ آزماتا ہے، اگر آپ کہتے تو اللہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی نعمت دیتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو۔ وہ 2 میاں بیوی تھے، اللہ کے پیغمبر پہنچے ان کے پاس، اللہ نے فرمایا جا ان کو کہہ دے کہ بھئی تمہاری عمر جو ہے نا وہ 80 سال ہے دونوں کی، باقی ہے دونوں کی۔ اب تمہیں جو ہے مطلب یہ 80 سال ہے، 40 سال تم دونوں کو غریبی میں گزارنے، 40 سال امیری میں گزارنے ہیں۔ تم دونوں فیصلہ کر لو کہ یہ جو تم گزارنا کیسے ہے، پہلے تم امیری والی زندگی گزارے گو یا پھر غریبی والی۔ تو وہ گئے تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ گھر پہ ہیں، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے جنگل میں لکڑی وغیرہ لینے۔ اس اہلیہ نے کہا میں اکیلی فیصلہ تو نہیں لے سکتی، میرے شوہر آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اہلیہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کون ہیں جو ہمارا فیصلہ کرنے والے جو ہے مطلب اس تقدیر کا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کی تقدیر کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، بات یاد رکھیں۔ ہاں تو صبح واپس وہ اللہ کے پیغمبر ان کے پاس پہنچے تو دونوں میاں بیوی تھے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے کر رکھا، بھئی آپ بتاؤ 80 سال کی عمر آپ دونوں کی باقی ہے، 40 سال آپ لوگوں کو غریبی میں گزارنے ہیں اور جو ہے مطلب یہ 40 سال یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں اللہ پاک نے جب ہمارے ہم سب کے باپ حضرت آدم کو بنایا تھا نا فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، بتاؤ کیا چاہتے ہو، زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہو وہ بھی انسان کو۔ حالانکہ جو فرشتوں نے جو نیگیٹو کمنٹ کیا وہ الگ چیز ہے۔ تو کہا کہ پھر دونوں مشورہ کرنے کہا کہ یہ کام کرتے ہیں پہلے امیری والی زندگی لے لیتے ہیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دونوں نے کہا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کر دیں کہ ہم تو جو پہلے 40 سال ہے نا وہ امیری والی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتا اللہ کل شیء قدیر، مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ کہتا کن فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ اعزاز بنائے کہ اس راتوں رات وہ امیر بھی ہو گئے۔ اب جب امیر ہونے لگے تو ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی نا، وہ کیونکہ 2 ہی گھر میں تھے، ایک چھوٹی سی ہانڈی چڑھائی کھانا بنانے کے لیے، تو وہ شوہر آئے گھر پہ، کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ہمارے لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ کہا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع ہمیں دے دیا ہے،
40 سال تک تو یہ رزق ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات نے ہمیں وعدہ دیا ہے۔ اب یہ 40 سال تو ختم ویسے ہونے والا نہیں ہے، تو ہم پھر 2 ہی کیوں کھائیں؟ سارے گاؤں والوں کو آپ دعوت دیں، آپ کھانا بناتی جائیں، میں بلا کے لاتا رہوں گا، لوگ آتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ 40 سال تک ہمارے اس رزق میں کوئی ختم کرنے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا نا بھی 40 سال تم جو ہے اپنی پوری امیری میں زندگی گزارو گے۔ اب اللہ نے کہہ دیا تو پھر چاہے ہم 2 کھائیں، چاہے 2000 لوگ کھائیں، کوئی نہیں فرق پڑنے والا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے ایک مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک شان بتاتے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بغیر دیکھے مانا، اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منزل کو پایا ہے۔ اب ہوا کیا، بڑی سی دیگ چڑھائی گئی، سارے لوگ آتے گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے، آپ کسی کو مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے کھانے میں برکت فرما۔ جو بھی آتا گیا کہتا گیا۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ نے یہ وہیں سے بات لی جاتی کہ 40 مومن اکٹھا ہونے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے آمین کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اب وہ 2000 لوگ آئے، ان میں سے ایک کوئی ایسا بندہ آیا جس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے شخص کو تو نے مال دیا نا، یہ حقیقت میں یہی وہ آدمی ہے جس کو مال دینا چاہیے۔ اس نے صحیح لوگوں پر خرچ کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ نے دوسرے دن نہیں بلکہ اگلے گھنٹے میں اسی پیغمبر کو واپس ان دونوں میاں بیوی کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا واپس۔ تو پیغمبر نے عرض کی پروردگار تو نے کہا کہ 40-80 سال تک ان کے پاس جانا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کہنا جا کر کے؟ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر ان کو جا کر کے بول، اب تک میرا فیصلہ یہ تھا کہ تمہاری عمر 80 سال کی ہے، 40 سال غریبی میں گزارنے ہیں اور 40 سال امیری میں گزارنے ہیں، امیری والے سال تمہارے چل رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر جا کر ان کو خوشخبری سنا۔ خوشخبری یہ ہے کہ اب تک 40 سال تمہیں جو غریبی میں گزارنے تھے نا، وہ غریبی والے سال میں نے ہٹا دیے ہیں۔ اب جو تو نے وہ زندگی پوری گزارنی ہے نا، وہ پوری اسی حالت میں، امیری کی حالت میں 80 سال تمہیں گزارنے ہیں، اور اللہ تم سے راضی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ سنا چکا کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا جسے لوگ دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ پیغمبر واپس لوٹتا ہے الٹے پاؤں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف۔ ان کو لگا کہ پیغمبر واپس کیوں آیا ہے، یقین تھا ان کو، بھروسہ تھا ان کو، تو انہوں نے کہا واپس کیوں آئے آپ؟ تو کہا کہ وہ جو کل فیصلہ لے کر آیا تھا نا، وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا ہے۔ وہ فیصلے پہ راضی ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ کا فیصلہ کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا 40 سال جو تم غریبی میں گزارنے والے، وہ 40 سال اللہ نے ہٹا دیے ہیں۔ اب پوری زندگی جتنی سال جو 80 سال تم جیو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی ساری زندگی امیری میں گزارنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے نا تو اس طریقے سے بندے کو دیتا ہے۔ بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پر اس کو راضی رہنا چاہیے۔ اولاد اگر دنیا سے چلی جائے تو سوچنا چاہیے اللہ کی دی ہوئی تھی۔ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کہیں نہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود صاحب جاتے تھے حضرت ابراہیم، وہ اس دنیا سے چلے گئے، حضور نے یہ تھوڑی فرمایا چاند بھی گہن ہوا تھا، سورج بھی گہن ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ اس لیے گہن ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اس دنیا سے گئی ہے۔ حضور نے فرمایا میری اولاد جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ جس کو چاہے جب دکھا دے۔ یار یہ بات یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے مکمل، اتنا بھروسہ رکھیے کہ ایک نبی اگر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1 مہینے نہیں، 40 دن نہیں، 71 دن نہیں، بلکہ 6 مہینے ایک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا ہے، واپس ایسے ہی نکال دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کہتا ہے میں وہ ہوں جو اپنے بندے کو مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہوں۔ ہاں، شارک مچھلی جو جس کا کھانا ہی ہم لوگ ہیں بھئی، اس کا کھانا ہی جو ہے یہ مطلب نہ مٹن اور چکن ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی مچھلی کے پیٹ میں جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میں بندے کی حفاظت وہاں بھی کر لیتا ہوں کہ جو شارک مچھلی ہے وہ بھی اپنی جو ہے میرے بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ بھی دے۔ ابھی میں ایک وظیفہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سب کو ایک چیز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک، اس کو سورہ فاتحہ بولا جاتا ہے۔ ابھی ایک وبائی بیماری آئی ہوئی ہے، جانوروں میں ہے یا چھوٹے بڑوں میں، سب میں۔ میں نے کل ایک وظیفہ پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وظیفہ اس طریقے سے ہے، آپ کے گھر میں جتنے بھی چوپائے جانور ہیں یا جو ہے پرندے چرندے کچھ بھی ہے، اندازہ کیجئے اس بات کو کہ گلاب جل جو آپ کا کہیں بھی مارکیٹ میں مل جاتا ہے، اس کو آپ لائیے اور اس پر آپ
3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए। पहली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको 3 मरतबा पढ़िए। अगर आपके पास वक्त है असर की नमाज के बाद इसको कीजिएगा। 11 मरतबा पढ़िए, 21 मरतबा पढ़िए, आपके पास जितना वक्त है कम से कम 3 मरतबा पढ़िए। पढ़ने के बाद उस पर दम कर दीजिए। उस पानी को अपने जानवरों के जो पानी इस्तेमाल आप करते हैं उसमें मिला लीजिए। फिर आप जो जानवरों को बंटा खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, उसमें 1 कप आप पानी रोजाना डालते जाइए। इस बात की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा के बारे में फरमाया है कि ये सूरह फातिहा सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का इलाज है सूरह फातिहा। ये बात याद रखिए, जिसको उम्मुल कुरान कहा जाता है, कुरान की माँ इसको कहा गया सूरह फातिहा को। हाँ, सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया। तो आप इसको पढ़िए और इस पानी को आप अपने घर में भी, मुझे भी कोई फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन पे यही दम करता हूँ सरकार। और अल्लाह तबारक व तआला ना मेरी कोई जो हैसियत है कि किसी को फ़र्क पड़ जाए, ये कुरान की वो आयतें हैं जिनकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला किसी को शिफा दे दे। 3 मरतबा 7 मरतबा एक ही में रखिए इसको। पढ़ करके आप खुद दम कर दीजिए। किसी इमाम साहब के जाकर, मौलाना साहब से, कोई अगर परहेजगार अगर आपकी ज़िंदगी में कोई, तो उससे आप दम करवाइए और अपने जानवरों को, अपने बच्चों को इस पिलाते रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उसको शिफा अता करेगा। अल्लाह